ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ اللہ کی پہچان کے نشانیوں کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ یہ بھی سمندر کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک قسط میں سمندر کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے تیسری قسط بھی اسی کے بارے میں ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے کائنات ارض و سما، زمین پر پائے جانے والی نعمتوں کے بارے میں سمندر کا ذکر بھی کیا تھا۔ اب ہم سمندر سے متعلقہ دیگر نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ سمندر سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ سمندر سے گیس اور تیل کس طرح حاصل ہوتے ہیں، کیوں حاصل ہوتے ہیں؟ گیس اور تیل کا سمندر سے کیا تعلق ہے؟ یہ گیس اور تیل سمندر کے اندر سے یا سمندر کے کناروں سے ہی کیوں ملتی ہے؟ طالب علم ذرا اسے غور سے سنیں۔ سمندر کے کناروں اور سمندر کے نیچے سے تیل نکالا جاتا ہے۔ گیس بھی سمندر کے کناروں سے ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کروڑوں سال پہلے عظیم الجثہ سمندری جانور، بڑے بڑے جسموں والے سمندری جانور اور ڈائنوسار وغیرہ زمینی اور سمندری تبدیلیوں کی نظر ہو کر سمندر کے نیچے دفن ہو گئے۔ ایسی زمین پر تبدیلیاں آئیں کہ ڈائنوسارز اور بڑے بڑے قوی ہیکل، بڑے بڑے جسم والے جانور سمندر کے نیچے دب گئے ان تبدیلیوں کی وجہ سے۔ اور کئی کیمیاوی تبدیلیوں کے بعد تیل اور گیس میں تبدیل ہو گئے۔ ان کے جسموں کا گوشت تیل میں تبدیل ہو گیا، اور گلنے سڑنے کے دوران جو بدبودار ہوا پیدا ہوئی اس کو گیس کا نام دیا گیا۔ یعنی وہ جو ان کا گوشت پوشت تھا وہ تو پٹرول میں تبدیل ہو گیا، تیل میں تبدیل ہو گیا، اور جو گیس پیدا ہوئی بدبودار گیس، تو وہ بھی ہمارے آج کام آ رہی ہے۔ ہم یہاں اس کو سوئی گیس وغیرہ کہتے ہیں، کہیں کچھ کہا جاتا ہے، کہیں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی گیس ہے جو ایندھن یا جلانے کام آتی ہے۔ اس طرح ایندھن والی گیس، یا جسے ہمارے ملک میں سوئی گیس کا نام دیا گیا ہے، ہمارے جلانے اور توانائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل اور گیس ہمیشہ سمندر کے نیچے سے یا سمندر کے کناروں سے یا جزائر میں سے نکلتے ہیں۔ اگر کہیں ایسی جگہ سے گیس نکل آتی ہے جہاں آج سمندر موجود نہیں، تو لازماً کروڑوں سال پہلے وہاں سمندر ضرور موجود ہوگا۔ گیس کو بورنگ کے ذریعے نکال کر بذریعہ پائپ لائن ملک کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ گیس کھانا پکانے کام آتی ہے اور فیکٹریوں کارخانوں میں بطور توانائی استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے ہمارے لیے زمین میں کئی نعمتیں رکھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کا ہوا اور بارش سے کیا تعلق ہے۔ سمندر، ہوا اور بارش اللہ کی نعمتیں، ان تینوں عناصر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی سمندر کا، ہوا کا اور بارش کا۔ ان اشیاء پر ہم اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ان تینوں کا قرآن مجید میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ طلباء ذرا خصوصی طور پر توجہ دیں، یہ بھی اللہ کی پہچان کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری ان نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ یہ چیزیں کسی خودکار عمل کے تحت وجود میں نہیں آئیں، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں بخشی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ بارش کا نظام ہمیں بار بار غور و فکر پر مجبور کرتا ہے۔ اس میں بے شمار حکمتیں اور فوائد ہیں۔ جانداروں کے لیے بارش زندگی اور موت کی علامت بن جاتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو انسان اور حیوان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہوا نہ ہو تو ہماری زندگی چند لمحوں میں ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور بارش کا ایسا مربوط نظام وضع کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہوا کو ہی دیکھ لیں، گرمیوں کے موسم میں صبح کے وقت باد صبح کتنی فرد بخش محسوس ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا جس میں توانائی بھر دیتی ہے۔ جو ہوائیں صبح کے وقت نرم رفتار سے چلتی ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھا کر تعریف کی ہے۔ والمرسلات عرفاً، والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ چلائی جاتی ہیں۔ بارش کے نظام میں ہوا، سمندر اور پہاڑوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ پہاڑ سطح سمندر سے بہت بلند ہیں۔
مختلف خطوں میں مختلف قسم کی بارش ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر بارش کا قانون ایک ہی ہے کہ بارش عمل تکاثف کی وجہ سے برستی ہے، مگر جغرافیائی ماحول کے اختلاف کی وجہ سے کہیں گرد باد، سائیکلون، ہریکین اور کہیں مونسون بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں۔ ہم پاکستان میں ہونے والی بارشوں کی بات کریں گے۔ موسم گرما میں تماست آفتاب اور شدید گرمی کی وجہ سے مخلوق مرنے لگتی ہے، زمین بنجر اور خشک ہو جاتی ہے، پرندے اور چرندے پیاس سے نڈال ہو جاتے ہیں، پانی کے ذخیرے ختم ہونے میں سے آبی جاندار اور دیگر مخلوق قریب المرگ ہو جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ ہوا جو سارا سال خشکی سے سمندر کی طرف چلتی رہی تھی اللہ کے حکم سے اپنا رخ تبدیل کر لیتی ہے۔ یعنی سارا سال اس کا منہ ادھر کو نہیں رہا ہوا کا، اس کا رخ سمندر کی طرف رہا، لیکن جب اللہ کی مخلوق نے گرمی کی وجہ سے مرنا شروع کیا، ان بہت ضرورت پڑی بارش کی، تو اللہ ان ہواؤں کا رخ ہی تبدیل کر دیتا ہے، وہ سمندر کی طرف سے خشکی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں، سمندروں سے خشکی کی طرف چلنے لگتی ہیں۔ کون ہے جس نے اس ہوا کے رخ کو تبدیل کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ سمندر سے پانی اٹھاؤ اور اسی سرزمین پر جا کر برساؤ جہاں مخلوق قریب المرگ ہے؟ لہٰذا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بارش کی خوشخبری لے کر انسانی آبادیوں اور زمین مردہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اس کے بارے میں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 57۔ اور وہی تو ہے جو باران رحمت سے قبل ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوائیں جب بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، یعنی وہ ادھر سے وہ خشک زمین کی طرف اللہ پاک ان کو چلا دیتا ہے، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے قسم قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ پانی سے لدی ہوئی یہ ہوائیں سمندر کی طرف سے خشکی کی طرف سفر کرتی ہیں، ان کا سفر جاری رہتا ہے، میدانوں اور وادیوں سے ہوتی ہوئی سیدھی ہمالیہ پہاڑ سے جا ٹکراتی ہیں، یعنی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، پہلی رکاوٹ آتی ہے ہمالیہ پہاڑ، اس سے جا کر وہ اتنا بلند ہے کہ اس سے آگے نہیں چل سکتی، اس کو کراس نہیں کر سکتی، اتنا اونچا ہے وہ، تو اس سے ٹکرا جاتی ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ اتنا بلند ہے کہ اقبال نے اس کے متعلق کہا تھا، اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو بڑھ کر آسماں، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاہ مہر عالم تاب پر، یعنی اقبال اس کی اونچائی کا اعتراف کرتے ہیں، بلندی کا اعتراف کرتے ہیں، تو یہ ہوا اس بلندی کو چیر کر کراس کر کے طے کر کے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پہاڑ ہوا کو روک لیتا ہے اور اس کے راستے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو آگے نہیں جانے دیتا۔ پہاڑ سے ٹکر کھانے کے بعد یہ ہوا بلند ہوتی جاتی ہے اور واپس لوٹتی ہوئی بارش برساتی ہے، کیونکہ آگے تو جا نہیں سکتی، پھر اس نے واپس ہی لوٹنا ہے، تو پھر واپس لوٹتی ہوئی جب بوجھل ہو جاتی ہے تو پھر یہ مختلف علاقوں میں بارش برساتی ہوئی واپس آتی ہے، ملتان اور سندھ تک واپس پہنچتے پہنچتے اس کا دامن پانی سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سفر جو ہے یہ ملتان اور سندھ سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملتان اور سندھ میں بارش بہت کم ہوتی ہے، سمندری ساحلوں کے قریب مونسون کی بارش نہیں ہوتی، وہاں بارش مونسون سے یعنی بارش نہیں ہوتی بلکہ سائیکلون سے بارش ہوتی ہے۔ سمندر میں جو سائیکلون بنتے ہیں ان کی وجہ سے پانی والی ہوا بلند طبقات میں پہنچ کر عمل تکاثف کی وجہ سے بارش برساتی ہے۔ عمل تکاثف کیا ہے کہ ہوا کثیف ہو جاتی ہے، جوں بلند طبقات میں جاتی ہے اس کے قطرے بنتے جاتے ہیں، یہی عمل تکاثف ہے۔ ایسی بارشیں زیادہ تر سندھ اور کراچی میں ہوتی ہیں، یعنی جو ادھر وہ مونسون کی ہوا تو سندھ اور کراچی اور یہ ملتان تک نہیں پہنچ سکتی، تو ادھر سمندر ہے، پھر وہ جو سائیکلون کی بارشیں ہیں وہ عمل تکاثف کی وجہ سے وہاں بارشیں برساتی ہیں۔ بعض اوقات مونسون کا کوئی دوسرا سلسلہ سندھ میں بارش کا باعث بنتا ہے، یعنی کوئی اور سلسلہ بھی ہوتا ہے جو سندھ کی طرف جا نکلتا ہے، اس سے بھی بارش ہو سکتی ہے۔ عمل تکاثف یہ ہے کہ پانی والی ہوا جب بلند ہوتی جاتی ہے اور سر طبقات میں پہنچتی ہے تو ہوا پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر ہوا
ان بوجھل قطروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو یہی قطرے نیچے زمین پر گرنے لگتے ہیں، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ اولے کیسے بنتے ہیں؟ اولے سورۃ النور آیت نمبر 43 میں اللہ پاک نے فرمایا، کیا تم کو یہ بات معلوم ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو لے کر چلتا ہے، پھر اس کو ملا دیتا ہے، پھر اس کو طے بطے کرتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے نکلتی ہے، اور اسی بادل سے یعنی اس کے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر اس کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور ہٹا دیتا ہے، انہیں جس سے چاہے ہٹا دے۔ زمین بہت گرم ہے، سورج کی کرنیں بھی اس کو گرماتی رہتی ہیں، سورج کی کرنیں سیدھی زمین پر آتی ہیں اور زمین میں جذب ہو کر اس کو گرم کر دیتی ہیں، یعنی زمین گرم ہو جاتی ہے کرنوں کی وجہ، سورج کی کرنوں کی وجہ سے۔ ہم جوں زمین کی طرف سے اوپر کی طرف بلند ہوتے جاتے ہیں تو ٹھنڈک بڑھتی جاتی ہے اور سردی لگنے لگتی ہے۔ پہاڑی مقامات اسی لیے سرد ہوتے ہیں کیونکہ وہ سطح زمین سے بہت بلند ہوتے ہیں، بہت زیادہ بلندی پر بہت زیادہ سرد طبقات موجود ہیں جن کا درجہ حرارت صفر سے بھی زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ جب یہی ہوائیں ان سرد طبقات میں یعنی جن کا درجہ حرارت صفر سے بھی نیچے ہوتا ہے وہاں پہنچتی ہیں تو ان ہواؤں میں موجود پانی گولیوں کی صورت میں جم جاتا ہے، اور یہ جمع ہوا پانی اولوں کی شکل میں نیچے گرنے لگتا ہے۔ چونکہ یہ اولے بہت زیادہ بلندیوں سے گرتے ہیں اس لیے بہت زور سے نیچے گرتے ہیں اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، خاص طور پر فصلوں اور باغات کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم